رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد مخبرا وعامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور اسی کے لیے تمام شکر بجا لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس نے ہمیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ایک دل دیا ہے، اور اس دل میں فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں کو سمانا ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر، کرم، فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں قوت گویائی عطا کی ہے، اس نے ہمیں آقا دو عالم نور مجسم نیر کائنات فخر دو جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثنا خوان بنایا اور ثنا خوانوں سے محبت کرنے والا بنایا، اور اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر، فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی عطا کی کہ جس زندگی میں رہنے کے لیے تمام لوگ ترسا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر، فضل اور احسان کہ جس نے ہمیں ایک ایک سیکنڈ میں زندہ رہنے کے لیے سانس عطا کی، آکسیجن عطا کی۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر، فضل اور احسان کہ جس نے ہمیں پانی کو کلیریفائی کرنے کے لیے کلورین عطا کی۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر، فضل اور احسان کہ اس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی کہ جن نعمتوں کو فائدہ اٹھا کے ہم اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں شکر بجا لا سکیں اور کہہ سکیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر، فضل اور احسان کہ جس نے ہمیں بار بار اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جانے کی توفیق عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر، فضل اور بے پایہ فضل اور احسان کرتا ہوں کہ جس نے مجھ گناہگار جیسے اویس متین کو کئی مرتبہ اپنے حبیب کے دیار کی حاضری سے مشرف فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے دربار میں جانا نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر، فضل اور احسان کہ جس نے ہمیں نعت سکھانے کے لیے ایک ادارہ عطا فرمایا۔ اسی اللہ رب العزت کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک بھیجتا ہوں، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، کہ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ایک بے نام کو اعجاز نسب مل جائے، ایک بے نام کو اعجاز نسب مل جائے، کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے، آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، اب تو گھر میں بھی مسافر کی طرح رہتا ہوں، کیا خبر اذن حضوری مجھے کب مل جائے۔ اور دینا قسطوں میں، ایک دم مت دینا قسطوں میں مظفر کو محبت اپنی، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے، کاش مداح پیغمبر کا لقب مل جائے۔ ناظرین و سامعین کرام، اویس متین آپ کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتا ہوں خوش ہوں گے، طبیعت ٹھیک ہوگی۔ رمضان ٹرانسمیشن بہت کامیابی سے جاری و ساری ہے اور آپ اس کو متواتر HCC اسلامک چینل پر دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں دعا گو ہوں تمام ممبران کا، تمام اسٹاف کا، HCC اسلامک چینل سے منسلک لوگوں کا کہ اللہ رب العزت سب کو خوشنودی سلامتی عطا فرمائے، اور آپ الحمدللہ اس پروگرام کو بار بار سپہر 3 بجے اور رات 11 بجے دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور بہت اچھا فیڈ بیک الحمدللہ ہمیں مل رہا ہے، اور جہاں جہاں سے فون آ رہے ہیں وہ سب دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو رمضان المبارک کے فیض و برکات عطا فرمائے۔ وہی طریقہ ہے ناظرین، اور
خوشخبری کی بات یہ ہے کہ نہ صرف حیدرآباد اور حیدرآباد سے باہر کے علماء کرام ہم مدعو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بلکہ مفتی اعظم سندھ و بلوچستان، بہت محبت کرنے والی شخصیت، خطیب ملت، خطیب پاکستان، اور بہت ہی قابل احترام شخصیت آغا جان حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی ابو حماد احمد میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے بھی ماریشس سے ہمیں الحمدللہ رمضان رحمت رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے بھی شمولیت اختیار کی ہے۔ ہم ان کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں، خصوصی طور پر جواد رضا برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ جن کے تعاون سے یہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں مفتی صاحب کو بھی ہم نے شامل کیا ماریشس سے۔ اللہ پاک ہمیں اور مزید بہتر پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میں ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت مفتی ابو حماد احمد میاں برکاتی دامت برکاتہم القدسیہ کو ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں محمد اویس متین کی میزبانی میں حاضر ہوں۔ آج ہم کچھ روشنی ڈالیں گے رمضان المبارک کی فضیلت پر۔ ماہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا مہینہ ہے، اور حضور پرنور شافع یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا فرماتے تھے، بڑی مشہور ہے اور آپ نے سب نے سنی ہوگی۔ وہ دعا کب ہوتی تھی؟ جب ماہ رجب کا آغاز ہوتا تھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 مہینوں کی فضیلت ایک ساتھ ارشاد فرماتے تھے۔ آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، او کما قال علیہ السلام۔ ترجمہ اس دعا کا بہت آسان ہے، اے اللہ ہمارے لیے رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ گو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ تینوں مہینے بڑے معظم اور مقدس اور مکرم ہیں، اور ماہ رجب جب آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ برکتوں والا مہینہ عنقریب ہمارے پاس پہنچنے والا ہے۔ ماہ رجب ختم ہو گیا، ماہ رجب میں اہل ایمان نے عبادتیں کیں، اور کسی نے روزے بھی رکھے، راتوں کو قیام بھی کیا، اور نمازوں کی فرضیت کی خوشی بھی منائی۔ پھر ماہ شعبان تشریف لایا۔ ماہ شعبان میں بھی لوگوں نے روزے رکھے، قیام کیے، نوافل پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے معاملات پیش کیے، اور وہ سب معاملات علماء سے آپ نے سنے ہیں کہ اس میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں ہر حکمت والا کام فرشتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ اب شعبان معظم بھی اختتام کو پہنچا، اور ماہ رمضان مبارک اپنا مقدس سایہ ہم پر کیے ہوئے ہے،
اور ان قریب ہم اس سے ملنے والے ہیں۔ رب کریم جل وعلا نے اس مہینے میں جو فرض مسلمانوں پر ڈالا ہے اس کا اعلان قرآن کریم کی اس آیت میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے فرض کیے گئے تھے تم سے پچھلے لوگوں پر۔ کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی حاصل کرو۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا نام ہے۔ خوف الہی دل میں ہوتا ہے تو وہ متقی کہلاتا ہے۔ تقوی کے بہت سے مراتب ہیں، ہم ادھر ابھی جانا نہیں چاہتے۔ ہم عرض یہ کر رہے ہیں کہ اب ماہ رمضان کے روزوں کی بات کر لی جائے اور ماہ رمضان کے فرائض اور اس میں نوافل اور اس میں نیکیوں کا تذکرہ ہو جائے۔ کچھ سمجھنے کے لیے یہ بھی جاننا چاہیے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رمضان المبارک کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے سب دروازے کھول دیتا ہے، جس کے 8 دروازے ہیں، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطانوں کو قید کر دیا گیا، جکڑ دیا گیا، تاکہ شیاطین انسانوں کے خیالوں میں اور دلوں میں اور ذہنوں میں گھس کر ان کو برائی پر آمادہ نہ کر سکیں۔ لہذا جب ماہ رمضان مبارک شروع ہوتا ہے، شیاطین بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، اور جنت کے دروازے کھولے جانے کے علاوہ اس میں جو اور ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رمضان المبارک کے دنوں میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ نفل کوئی بھی عبادت ہو اس کا ثواب ہو جاتا ہے 70 فرضوں کے برابر، اور کوئی بھی فرض ادا کیا جائے اس کا ثواب اتنا بڑھنے کے علاوہ جو نفل پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب ہوتا ہے ایک فرض کے برابر۔ اور یہ ایک قانون ہے قرآن کریم کا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کے لیے 10 ویسی ہی نیکیاں اور ہیں، 10 گنا ملیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک روزہ جو رکھا وہ تو 10 ثواب لایا ہی، لیکن رمضان المبارک میں وہی روزہ 70 فرائض کے برابر ثواب ہمیں دے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک میں ہر رات گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک ندا ہوتی رہتی ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی بخشش کا چاہنے والا ہے، کوئی مغفرت کا طالب ہے، کوئی فلاں چیز کا طالب ہے، یہ ندا ہوتی رہتی ہے، ہر روز یہ ندا ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک کے الفاظ للہ اتقا، ہر رات کو اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کی رات میں، ہر رات میں بندوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ یہ بتا رہی ہے جب جنات جکڑ دیے گئے اور لوگ روزہ رکھنے لگے تو ماحول کیسا بن گیا، ہر آدمی نیکی پر آمادہ ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا ثواب ہمیں حاصل ہو گیا۔ تو پوری قوم کے اندر رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، اس کی بارگاہ میں حاضر رہوں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیک آدمی رمضان مبارک کی مقدس راتوں میں گم ہو جاتا ہے، اس کو ایک کیفیت مل جاتی ہے، وہ کیفیت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، اور یہ تمام کیفیات مل کر نمازیں، راتوں کو دیر تک جاگنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، قیام کرنا، روزہ رکھنا، سحری کھانا اور افطار کرنا، یہ سب مل کر عبادات ایسی بن جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکی کے راستے پر چلا دیتا ہے اور جنت میں پہنچنے کا کام ہو جاتا ہے۔ آخری بات سن لیجئے، رمضان مبارک جب تشریف لاتا ہے تو حکم ہے تسحروا فإن فی السحور برکۃ، اے لوگو رمضان مبارک میں سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہوتی ہے، وہ خواہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ اور افطار کے بارے میں فرمایا کہ افطار وہ عمل ہے جس سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جو دعا وقت افطار مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور آخری بات عرض کر دوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب کریم جل وعلا فرماتا ہے روزوں کا بدلہ کیا ہے میں نہیں بتاتا، الصیام لی وانا اجزی بہ، روزے بندہ میرے لیے رکھتا ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزوں توفیق نصیب فرمائے اور راتوں میں قیام کی توفیق نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا مفتی صاحب کو بہت ہی پیارے انداز میں وہ خطاب کر رہے تھے، اور میں خصوصاً تمام ناظرین سے دعا کی درخواست کروں گا کہ مفتی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بہت دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور ان کا سایہ تادیر ہم سب پر قائم و دائم فرمائے۔ مفتی صاحب نے الحمدللہ یہ حکم فرمایا کہ انشاءاللہ وہ جب تک ان کی حیات ہے اور جب تک ان میں توانائی موجود ہے وہ ہمارے ساتھ منسلک رہیں گے اس پروگرام میں۔ الحمدللہ یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ مفتی صاحب کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ رمضان